اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گاؤں سلانی کے اندر پیر شہنشاہ غازی کے نام سے ہماری شہنشاہ غازی جامع مسجد میں عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ ہمارے سرپنچ خالد صاحب نے، ہمارے پنچایت کے ممبران نے، علماء حضرات نے بالخصوص ہمارے اپر سلانی جامع مسجد کے امام حضرت مولانا حنیف صاحب، حضرت مولانا حافظ قاری سرفراز صاحب قبلہ مرکزی امام جامع مسجد سلانی نے شرکت کی اور ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے علاوہ تمام گاؤں کے لوگوں نے بڑے ہی پرجوش انداز میں جلوس محمدی نکالا۔ اس کے بعد جلسے کا آغاز ہوا اور خصوصی طور پر ہمارے مہمان جو آج کے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ سید خالد حسین صاحب قبلہ، جو پنچ سے مرکزی عیدگاہ کے جامع مسجد کے امام ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ بڑے ہی اچھے انداز میں اختتام پذیر ہوا۔ سلام اور دعا کے بعد پیر شہنشاہ غازی کی زیارت پر دعا کی گئی۔ دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ اس عید میلاد النبی میں ہمارے مہمان خصوصی نے بہت ہی اچھا پیغام عوام کے لیے دیا کہ ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی پیروی کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کی پیروی کریں، ان کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے اپنا گھر چھوڑا اور گھر سے نکلے، ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اس غار کا نام جبل طلا ہے۔ اس غار کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور میرے آقا رو رہے ہیں۔ کالی کالی کملی والے آقا رو رہے ہیں، اور روتے روتے کافی عرصہ گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ ادھر اللہ کے رسول کے صحابہ بے چین ہو کہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، اللہ کے رسول کو گھر میں تلاش کیا، حضور نہ ملے۔ میں آگے چلا اور راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، غور سے سنیے گا، ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس شخص کو میں نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا؟ کیا کالی کالی کملی والے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن آج 3 دن ہو چکے ہیں میری بکریاں گھاس نہیں کھا رہی۔ سبحان اللہ، آج 3 دن ہو چکے ہیں میری بکریوں نے گھاس کھانا بند کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تمہارے نبی کہاں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو غار ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، وہاں پر ایک آواز آتی ہے اور رونے کی آواز آتی ہے، اور آواز یہ آتی ہے ربی حبلی امتی، ربی ربی حبلی امتی، یہ آواز آتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں غار کی طرف جانے لگا، لیکن میں غار کے پاس جو ہی پہنچتا تھا تو ایسی ہیبت وہاں پر ہوتی تھی کہ میں ڈر کے پیچھے آ جاتا تھا، آگے جانے کی مجھے طاقت نہ ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے جب یہ پتہ مجھے معلوم ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس قدر رو رو کے دعائیں کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تو امت کا والی، ساری کائنات کا والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی ہاں